ہم نے کل جو پیر پڑھا تھا وہ تھا سورہ یونس اور سورہ ہود پر مشتمل۔ آج جو پیر جوڑا ہم پڑھیں گے وہ سورہ یوسف اور سورہ الرعد پر مشتمل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی قرآن مجید کی بقیہ تمام صورتوں کے گروپس کی طرح اس گروپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی مراحل بیان کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے، جو آپ کو تمام گروپس میں نظر آئیں گے۔ فرق یہ ہے کہ بعض اوقات ایک گروپ میں کسی ایک مرحلے پر زیادہ ایمفسس آپ کو نظر آئے گا، کسی دوسرے گروپ میں کسی دوسرے مرحلے پر زیادہ ایمفسس نظر آئے گا۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے بعض اوقات کے بعض گروپس میں بعض مراحل نہیں آتے۔ مثال کے طور پر یہ جو عذاب والا مرحلہ ہے یہ آپ کو دوسرے گروپ ہی میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے گروپس کی اپنی اپنی انڈیویجول خصوصیات ہیں۔ چنانچہ اس گروپ میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے قریش کے لوگوں کو کہ وہ اگر اپنی اس ڈگر پر، اپنے اس رویے پر قائم رہیں گے کہ جس میں انہوں نے انکار اور ضد کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر ان کے اوپر وہی پکڑ اور عذاب آ جائے گا جو اس سے پہلے پچھلی قوموں پر آیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس گروپ میں مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ اگر اپنے صحیح رویے پر قائم رہیں گے تو اللہ کی عنایت اور مدد ان کے اوپر نازل ہوگی۔ چنانچہ یہ جو پیر ہم آج پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں، یوسف میں بھی اور رعد میں بھی، جہاں ایک جانب قریش کی لیڈرشپ کو وارن کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے رویے کو برقرار رکھا تو ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تو دوسری جانب اہل ایمان کو خوشخبری سنائی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ نے اس پیغام کو یوسف علیہ السلام کی داستان کو بیان کرتے ہوئے پہنچایا، یعنی بات تو ان کی سٹوری کی ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے اصل میں اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جو کمیونیکیٹ ہو رہا ہے۔ اور سورہ الرعد میں وہی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کے ساتھ اور کچھ نیچرل فینومنا کی طرف حوالے دیتے ہوئے، ریفر کرتے ہوئے، یعنی جو عوامل فطرت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ریفر کیا ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلے ہم سورہ یوسف کو دیکھیں گے۔ یہ سورہ نمبر 12 ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ سورہ، یہ حروف مقطعات کے بارے میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ جو اپنی بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ ظاہر ہے کہ اس میں تم سے مراد عرب کے لوگ، مکے کے لوگ، ان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا اظہار کیا ہے کہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، چنانچہ تمہارے پاس تو اس کے آ جانے کے بعد انکار کرنے اور اپنے پرانی روش پر قائم رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے اے پیغمبر آپ کی طرف جو ہم نے وحی کیا، ہم ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسی طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی چیزوں سے آپ اس سے پہلے ہرگز واقف نہیں تھے۔ یعنی یہ ریفرنس ہے یوسف علیہ السلام کے قصے کی جانب۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا آغاز کیا آیت نمبر 4 سے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان،
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قرآن مجید جب اپنی بات بیان کرتا ہے تو ایک تو واقعات ہوتے ہیں، اور ایک واقعات کا بیان اس انداز میں ہوتا ہے کہ اس بیان میں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی کے پہلو ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام ابھی بالکل نوجوان تھے. وہ اپنے والد کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کر رہے ہیں کہ جس خواب کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. ان کی بڑائی کا ایک بڑا نمایاں پہلو ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے جو انداز انہوں نے اختیار کیا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بڑائی اور اپنی تعریف کو فوراً نمایاں طور پر بیان کر رہے ہیں، بلکہ انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر جھجک ہے. وہ بات اصل بتانا نہیں چاہتے. بڑی مشکل سے ریلکٹنٹلی ان کی زبان سے پھر آخر میں یہ نکلا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں. میں نے ان کو دیکھا. ابھی تک کچھ نہیں معلوم ہوا کیا. بالکل آخر میں انہوں نے کہا رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اصل میں اعلیٰ کردار، کہ جس میں اپنی بڑائی، اپنی خوشنمائی، لوگوں کے سامنے ان کو امپریس کرنے کے لیے اپنے اچیومنٹس کا بیان، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جس شخصیت کے اندر ڈیپتھ ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم پیغمبر کی جب داستان بیان کی تو اس میں ان کے بیان میں اس چیز کو بھی خاص طور پر نمایاں کیا. فرمایا کہ جواب میں ان کے والد نے کہا کہ بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی والد صاحب کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور جب یہ بات ان کے سامنے آئے گی تو وہ اور مزید حسد کی آگ میں جلتے ہوئے ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کر بیٹھے. اس کے بعد آیات نمبر 7 تا 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی اس داستان میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، کچھ اعتراض کر رہے تھے، کوئی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو اب دعوت مکے میں شروع ہوئی ہے یہ کہاں تک پہنچے گی. اس حقیقت کو تم اس قصے کے ذریعے سے سمجھ لو. جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. آپس میں جو باقی بھائی تھے 12 بھائی تھے، بنیامین تو انہی کے ساتھ تھے، انہی ایک ماں سے تھے. باقی جو 10 تھے وہ یوسف کی ایک نمایاں شخصیت اور اپنے والد کے قریب ہونے کی وجہ سے ان سے ذرا حسد کرتے تھے. ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. یعنی ہم ہیں 10، وہ ایک تنہا ہے، ان کے ساتھ ایک کمزور اور بھائی ہے. یقیناً ہمارے باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں ہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو. تمہارے باپ کی توجہ اس سے صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. یعنی تمہارے حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے اور تمہارے والد صاحب صرف تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. یہ انہوں نے مل کر سازش کی. اس سازش کے نتیجے میں انہوں نے اپنے باپ کو اس بات پر کنونس کیا کہ وہ ان کو ان کے ساتھ باہر پکنک کے لیے بھیج دیں. ان کو انہوں نے کنونس کیا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے، اور اس کے بعد ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ وہ مل کر ان کو کنویں میں پھینک دیں. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو جب ڈسکرائب کیا تو یہ آیت نمبر 15 میں بیان فرمایا کہ فلما ذہبوا بہ، اس طرح اصرار کر کے جب وہ یوسف کو لے گئے اور بالآخر طے کر لیا کہ اس کو کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے، اور ادھر ہم نے اس کو وحی کر دی کہ تم ایک دن ان کی اس حرکت سے انہیں آگاہ کرو گے جب انہیں کچھ خیال بھی نہ ہوگا. یعنی
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر ان کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ دیکھنے والوں کے لیے تو یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جس میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی تھی، اور بھائی تھے کہ جو اپنے آپ کو مضبوط، کامیاب اور سرخرو دیکھ رہے تھے۔ لیکن اللہ تمام حقیقتوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مشکلات میں مبتلا بھی کرتا ہے، ان کے لیے بھی مختلف موقعوں پر طرح طرح کے اطمینان، کانفیڈنس، ڈھارس بندھانے کے لیے امکانات پیدا کرتا ہے۔ عین اس وقت جب یوسف کنویں کے اندھیروں میں نیچے گر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کے ان کو اطمینان دلایا اور ان کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کیا کہ تم فکر مت کرو، اس واقعے کے نتیجے میں، اس تمہارے ساتھ حادثے کے نتیجے میں تم کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تم اپنے ان بھائیوں کو یہ بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا گھٹیا حرکت کی تھی، حالانکہ ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آگے چل کے آیات نمبر 19 سے 22 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کنویں میں ڈال دیے گئے تو ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پھر ظاہر ڈول ڈالا اور پانی نکالنے کی جگہ اگر یوسف آ گئے تو یوسف کو دیکھ کے پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو ایک پونجی بیچنے کا سامان سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ ظاہر اس زمانے میں غلامی تھی، ان کو ایک لڑکا ملا، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بازار میں جا کے اس کو بیچیں گے، اچھی قیمت وصول کریں گے۔ پھر لے کر مصر پہنچ گئے اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کو بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہ کس قدر و قیمت اور کس کیلیبر کے لڑکے ہیں۔ انہوں نے ان کو اونے پونے داموں میں بیچ دیا۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 23 سے آنورڈ، 23 اور 24 میں فرمایا، مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا، اچھی طرح رکھنا، امید ہے کہ ہم کو یہ فائدہ پہنچائے گا، یا اس کا بھی امکان ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی، اس لیے کہ اسے ہم چن لیں، اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچا سکیں، یعنی وہ جو خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کی حقیقت بھی ان کو معلوم ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے ارادوں کو نافذ کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ اسی طرح سے ہوا، اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا، فیصلے کی صلاحیت عطا فرمائی اور علم دیا، اور ان کو جو اچھی طرح سے عمل کرتے ہیں ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کے حالات ہوتے ہیں، یہ جو انسانی زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اصل میں انہی کے ذریعے سے لوگوں کے احوال بدلتا ہے اور اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور کل یہ واقعہ ہوا، اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر میرا وہاں تبادلہ ہو گیا، اور پھر میرا کاروبار کمزور ہو گیا، اور پھر میں کہیں اور چلا گیا۔ یہ یقیناً انسان کے ساتھ واقعات، حادثات اس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے معاملات پر پوری طرح سے غالب ہے، لیکن لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، جو پلان کرتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے واقف نہیں۔ اللہ نے بھی یوسف کے لیے ایک پلان کیا تھا، اس پلاننگ میں ایک فیز یہ بھی تھی کہ ان کے بھائیوں سے نکل کے کہ جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ مصر کے بازار میں بکیں گے، اور وہاں سے بک کے وہ ایک ایسے گھر جائیں گے کہ جہاں جو مصر کی اس زمانے کی جو بھی ہائرارکی تھی، اس میں ایک اہم ایک رسپانسبلٹی تھی ان صاحب کی، کہ جنہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا اور یہ ارادہ کیا کہ انہیں وہ اپنا بیٹا بنائیں یا ان سے کام لیں اور ان کو ایک اہم مقام دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سے 24 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں
کہ یوسف علیہ السلام ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اس نے ایک دن دروازے بند کر لیے اور بولی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، یعنی جس نے مجھے اس گھر میں رکھا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں یہ کروں تو جانتا ہوں کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے تو اس کا ارادہ کرتے۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس کو برائی سے اور بے حیائی سے دور رکھیں، اس لیے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ ان کی جانب برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ خاتون کے جن کے ہاں ان کو رکھا گیا تھا، یعنی اس آفیشل کی بیوی، اس نے ان کو برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ نے اس پر تبصرہ کرتے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صورتحال تو یہ تھی کہ یوسف کے اندر بھی برائی کی رغبت پیدا ہوتی، لیکن اللہ نے ان کو ایک رہنمائی، ایک روشنی، ایک دلیل پیش کی، ایک آیت نشانی ان کے سامنے رکھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے اچھے پسندیدہ بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر آرڈینریلی اپنی زندگی میں پاک صاف رہے، اپنے آپ کو برائی سے بچائے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں دور رکھنے کے لیے سٹرگل کرے، تو اللہ ان موقعوں پر کہ جب انسان کے لیے برائی سے بچنا عام حالات میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خاص عنایت کر کے ان لوگوں کو وہاں بھی برائی سے بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ اگرچہ کہ عام حالات میں ایک انسان اس موقع پر برائی کی طرف مائل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے بندے کو اس سے بچا لیا۔ ہوا یوں کہ چونکہ وہ خاتون ایک امپورٹنٹ آفیشل کی بیوی تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ جو معاشرہ تھا وہ ایک مناسب درجے کا کرپٹ معاشرہ تھا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ خاتون پکڑی جاتی، ان کو ایکسپوز کیا جاتا، انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پلاننگ شروع کر دی، اور خواتین نے باتیں شروع کر دی کہ یہ کتنی عجیب و غریب عورت ہے کہ اپنے گھر کے کام کرنے والے ایک نوجوان کے ساتھ انہوں نے بری حرکت کرنے کی کوشش کی۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ایک سکینڈل کی طرح اس کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، گوسپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر میں خواتین کو بلایا اور ان کو یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، اور انہوں نے بھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، اور یوسف علیہ السلام دوبارہ بچ گئے اور انہوں نے اس کو اوائڈ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یعنی اس خاتون نے یہ کہا، یہ آیت نمبر 32 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قالت ذالکن الذی لمتننی فی، اس نے کہا یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی رہی تھی، بے شک میں نے اسے مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہیں کیا تو ضرور قید کر لیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یعنی انہوں نے اپنے اس فرم ارادے کا اظہار کیا کہ پچھلی مرتبہ تو بچ گیا، اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا تو میں اس کو قید کر دوں گی، یعنی میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کروں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں ایسا نہیں تھا کہ انصاف اور لوگوں کے جو بھی حیثیتیں ہیں اور سٹیٹس ہیں ان سے قطع نظر لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ملتا۔ عورت نے یہ طے کیا کہ اگر یہ اس برائی کو کرنے میں انکار کرے گا تو پھر یہ قید میں جائے گا۔ دوسری جانب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف نے دعا کی کہ اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔
ان کے فریب کو اگر تو نے مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ سو اس کے رب نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور وہ ان کا فریب اس سے دور کر دیا۔ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے کردار پر پورا کانفیڈنس ہے، لے جاؤ مجھے کسی بھی برے ماحول میں، ڈزنٹ میٹر، آئی ایم ایبسولوٹلی سیلف کانفیڈنٹ۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو انسان اچھا نیک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو برے ماحول سے بچاتا ہے، اور اس کے برائی سے بچنے کا امکان ہی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ایٹماسفیئر سے دور رکھتا ہے کہ جو اس کو برائی کی طرف ٹیمپٹ کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیسے اعلیٰ کردار کے انسان، انہوں نے جب ان کے پاس دو آپشنز آئیں کہ ایک وہ ایک برے ماحول میں رہیں اور اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے اسٹرگل کرتے رہیں، اور دوسری جانب انہیں قید کر لیا جائے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہ کہا کہ اے میرے رب، میں قید ہونے کو زیادہ پسند کروں گا اس سے کہ جس کی طرف وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بتایا کہ صورتحال یہ ہوئی کہ جب وہ قید کر لیے گئے تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ان کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جیل میں، قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن ان سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں چڑیاں کھا رہی ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو اطمینان دلایا کہ دیکھو، یہ جو تم نے مجھے اپنے خواب سنائے ہیں، میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، اور زیادہ دیر نہیں ہوگی یہ بات میں تم کو پہنچا دوں گا۔ لیکن یہ بات کہنے کے بعد فرمایا کہ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، اور اپنے بزرگوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کو اس زمانے کے لوگ جانتے تھے۔ ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم پر واضح کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ میرے قید کے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ اقتدار صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ یہی سچا دین ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، یہ اصل میں دین کی دعوت ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام یہی ہے۔ یہ دین یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے دو ساتھیوں کے سامنے پیش کیا، اور پیش کیا اس طرح سے کہ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر ابھی بتانے والا ہوں، پر میری بھی تو بات سن لو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی بات اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ بے چین بےتاب رہے گا کہ وہ لوگوں کو بتائے، لیکن لوگوں کو ایسے ہی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں کہ ذرا رک کے میری گالتے سن لو، یا وہ میچ کھیلنے جا رہے ہو کہ یار میچ تو 15 منٹ بعد بھی کھیل سکتے ہو، ذرا میری تقریر سن لو۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آپ کی بات جو بھی ہے اس کو سننے کے امکانات بالکل نہیں رہیں گے۔ تو اللہ نے جو طریقہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ان حالات، ان اسباب، اس ماحول کا بندوبست کریں کہ جس میں لوگ سننے کے لیے تیار۔ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بتانے کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، لیکن اگر لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کا دین اور اس کا پیغام پہنچانا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔
تو یوسف علیہ السلام نے انتہائی حکیمانہ طریقے سے ان لوگوں کو کہ جن کی ضرورت ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی انہیں کہا کہ دیکھو بھائیو، میں تمہارا خواب تو اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، پلیز اب میری بات بھی سن لو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شاندار دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ہوا کہ دونوں قیدی آزاد ہو گئے. ایک قیدی کو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تم جاؤ گے اور اپنے مالک بادشاہ کی خدمت کرو گے، اس کو شراب پلاؤ گے وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے کو بتایا کہ یہ مارا جائے گا، یہ سولی پر چڑھ جائے گا. اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بادشاہ سے، اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا. یعنی چونکہ یوسف علیہ السلام بے قصور قید کیے گئے تھے اور یہ بندہ جو تھا یہ بادشاہ کے پاس جا رہا تھا، تو ایک ان کو امید تھی کہ بات بادشاہ تک پہنچے گی تو بادشاہ پھر سن کر ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرے یا دوبارہ سے اس کیس کو سنے. چنانچہ وہ آزاد ہو گیا، دوسرا قیدی مر گیا. حالات آگے بڑھے. کسی موقع پر بادشاہ سلامت کو ایک عجیب و غریب ویئرڈ قسم کا خواب آیا اور انہوں نے اس خواب کو اپنے درباریوں کے سامنے پیش کیا. درباریوں نے کہا کہ یہ تو عجیب سا خواب ہے جی، یہ تو بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ خیالات تھے، اس سے آپ کو اس طرح کے عجیب و غریب خواب آ جاتے ہیں لوگوں کو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ بادشاہ واز کنونسڈ کہ نہیں، یہ خواب بڑا ضروری خواب ہے، پرابلی کئی مرتبہ اس کو آیا. اس موقع پر وہ قیدی کہ جو یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پا کر اور اس کے سچے ہونے کی اس کو ایکسپیرینس ہو گیا تھا، وہ نکلا تھا اور اپنے بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ او مائی گاڈ، وہ ایک بزرگ تھے قید خانے میں، وہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے. تو بادشاہ سے اجازت دے کے اس نے کہا کہ میں ان کے پاس جا کے خواب کی تعبیر نہ پالوں. تو بادشاہ نے پھر اس کو بھیجا. آیت نمبر 46 سے اللہ تعالیٰ اب اس کو بیان کر رہے ہیں. وہ پہنچا اور اس نے کہا کہ اس نے جا کر کہا کہ یوسف، اے سچے انسان، ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. یہ بادشاہ کا خواب تھا. اور 7 ہری اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں بھی بتاؤ، اس لیے کہ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جو تکے لگا رہے ہیں وہ بھی جان لیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے. یوسف نے کہا 7 برس تک تم برابر کھیتی کرو گے، لہٰذا جو فصل تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو. اس کے بعد پھر 7 سال بہت سخت آئیں گے جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو گے وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا. اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا کہ جس میں بارش ہوگی، لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اس میں انگور نچوڑیں گے. اس میں ایک تو خیر سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر ایسی خوبصورت بیان کی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک مستقبل میں ایک مشکل صورتحال پیدا ہونے والی ہے، اور اس کو انہوں نے اس خواب کی تعبیر میں بتا دیا کہ وہ اصل میں کیا ہوگی. لیکن جو مورل پوائنٹ آف ویو سے جو بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نہ جانے کتنے سال قید میں پھنسے رہے بے قصور، ایک کرپٹ عورت کے اپنے پاور کو، اپنے سٹیٹس کو استعمال کرنے کے نتیجے میں، اور ادھر بادشاہ پھنسا ہوا تھا کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، اور یوسف قید میں، ان کو اس خواب کا معلوم تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. اور ان کا کارندہ آیا بادشاہ کا پوچھنے کے لیے جی کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ یار ہولڈ آن، ٹیل ہم دیٹ آئی شوڈ بی آؤٹ فرام ہیئر. مطلب موقع تھا بڑا، کیا غیر معمولی موقع تھا کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے. نہیں میں نہیں اس طرح بتاؤں گا، وہ باہر نکالے پہلے. مگر کیا کمال ہے، اسپونٹینیس جواب دیا، مطلب کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں. بڑی غیر معمولی بات ہے آنیسٹلی.
کہ ایک خواب ہے، ایک ضرورت ہے کسی کی پھنسی ہوئی، بادشاہ ہے، کوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس اس کا علم ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تو جو کردار کی عظمت کی یہ انتہا ہے۔ سو انہوں نے یہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دوبارہ جب یہ خواب بیان کیا اس نے جا کے اس بندے نے بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ نے کہا کہ یار یہ کون بندہ ہے، برنگ ہم ٹو می، اس کو میرے پاس لاؤ۔ اب جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ قید سے نکل آئیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں نکلوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 51 میں کہ قال ما خطبکن، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ شرط عائد کی کہ میں قید سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ یہ بات واضح نہ ہو کہ یہ مجھے قید کیوں کیا گیا تھا، اور ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا کہ جنہوں نے مجھے اس میں دھکیلا۔ تو جب انہوں نے یہ شرط عائد کی تو بادشاہ نے انہیں بلا کر پوچھا، یعنی ان خواتین کو، یہ تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی؟ سب نے گواہی دی کہ ہاشا ہاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی کا شائبہ نہیں دیکھا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق کھل چکا ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل بچ نکلا۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض صرف یہ تھی کہ وہ عزیز، وہ آفیشل، میرا محسن یہ جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت گریٹ، کوئی بہت نیک آدمی ہوں، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے۔ یعنی اس موقع پہ دیکھیں اگین صورتحال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ ترین کردار لوگوں کے سامنے نمایاں ہو رہا تھا کہ یار یہ کتنا پاک صاف انسان ہے۔ یہ قید ہو گیا، قید سے نکلنے کا موقع ہوا، تو تب انہوں نے کہا جی کہ مجھے آئی وانٹ ٹو کلیریفائی دس پوائنٹ، یہ ہوا کیا تھا۔ اور جب اس کی وہ جو کلیریفیکیشن سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ بالکل پاک صاف ہیں۔ اس موقع پر ان کے اندر جو عاجزی اور انکساری تھی، انہوں نے کہا کہ یار یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، نفس تو ہر ایک کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جب میرا رب رحم فرمائے تو وہ بچا لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ سو یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ نے بلایا ان کو اپنے پاس، اور اس نے ان سے بات چیت کی اور انتہائی متاثر ہوا، اور اس کے بعد اس نے ان کو اپنے پاس اپنی طرف سے ذمہ داریاں سونپی۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص رکھوں گا۔ پھر جب اس نے ان سے بات چیت کی تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اب ہمارے ہاں تم صاحب اقتدار ہو اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا کہ اس ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب ایک مشکل حالات کا زمانہ آ رہا ہے، وہ جس فیمن کے بارے میں خواب میں بھی ایک پریڈکشن موجود ہے، میں اس کو ہینڈل کروں گا۔ اللہ نے مجھ کو یہ کیپیبلٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس طرح سے بندوبست کیا اور فرمایا کہ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر وہ تو ان لوگوں کے لیے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لائیں اور جو ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ایک نیک بندے کے ساتھ کیا۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے ساتھ بھی کرتا ہے،
ڈونٹ forget کہ بیک گراؤنڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی تھے، ان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر آج تمہارے حالات مشکل ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے رب نے تمہیں ابینڈن کر دیا ہے، تمہارے حالات بھی جا کر بہتر ہوں گے، یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اور یہ جان لو کہ یہ تو دنیا ہے، اس میں آزمائش ہے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بالکل واضح فرق کر دیں گے۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اب وہ اتھارٹی مل گئی کہ جس میں اب جو آئندہ کے مشکل حالات آ رہے ہیں اس میں وہ ہیں کہ جو پوری صورتحال کو ہینڈل کریں گے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارا جو ساری منسٹری جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، جس میں غلے کو کی دیکھ بھال کی جائے گی، اس میں لوگوں کو ان کے اپنے فیملیز کے حساب سے راشن دیا جائے گا، اور اس کی سٹوریج کی بھی ارینجمنٹس کی جائیں گی، یہ ساری انفارمیشن کسی ایک ڈیٹا بیس ہوگا، اس کی بنیاد پر سب فیصلے کیے جائیں گے۔ سو یہ جو لمبا چوڑا جو ایک سسٹم تھا وہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے کا سارا یوسف علیہ السلام کی ذمہ داری سپرویژن میں آ گیا۔ چنانچہ مصر کے لوگ ظاہر ہے کہ پہلے 7 سال اچھے گزرے ہوں گے، اس کے بعد پلان کے مطابق جو خواب میں اللہ تعالیٰ نے سجیسٹ کر دیا تھا غلہ سٹور کیا گیا، اور جو نیکسٹ 7 ایئرز آئے جو فیمن کے ساتھ سال تھے جس میں بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں اگیں، تو پھر اس پلان کے مطابق جو کچھ سٹور کیا گیا تھا ہر فیملی کو ان کی ضرورت کے مطابق غلہ دیا جانے لگا۔ چنانچہ جب یہ ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ مصر کے لوگ بلکہ مصر کے باہر سے بھی لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ مصر کے باہر سے جو لوگ آئے ان میں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے۔ فرمایا کہ آیت نمبر 58 میں اس کے کئی سال بعد یوسف کے بھائی مصر سے آئے اور اس کے ہاں بھی حاضر ہو گئے، تو اس نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ یہ ہے اب وہ حالات کا پلٹا کھانا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک سفر سے ان کو گزارا، کنویں میں گرے، کنویں سے نکلے، ان کو ایک برائی کے اسکینڈل میں ملوث کرنے کی سازش کی گئی، قید میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد وہ نکلے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک اب دوسری طرح کے سٹیٹس میں ان کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہوتا رہا، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باقی تمام فیملیز کو سامان غلہ ملتا ان کے بھائیوں کو بھی ملا، وہ گئے گھر اپنے واپس اپنے والد کے پاس دوبارہ آئے، اور دوبارہ آنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی بنیامین ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک اسپیشل اٹیچمنٹ تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پھر کچھ واقعات ہوئے کہ جن کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ممکن ہو گیا۔ آیت نمبر 70 آنورڈز ارشاد ہے، پھر ان کی واپسی کے وقت، یعنی جب ان کے بھائی سامان لے کے سیکنڈ ٹائم راؤنڈ جب واپس جا رہے تھے تو ان کا سامان تیار کرایا تو اپنا پیالہ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میرا پیالہ جائے میرے بھائی کے ساتھ، میرا بھائی میرے پیالے میں چائے پیے، لسی پیے، جو بھی پیے، تو ایک عذرائے محبت انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور ان کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا گیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو، تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے، یعنی وہ کہ جس سے چیزیں ناپی تولی جاتی ہیں۔ ان کے فوجدار نے کہا کہ اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک پورا اونٹ سامان بھرا مزید اس کو ملے گا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔
یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں چوریاں کریں اور فساد کریں، ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹ ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا جس کے سامان سے وہ چیز نکلے گی وہ آپ ہی اس کی سزا ہوگا، یعنی سزا میں رکھ لیا جائے گا۔ اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بھائی کے سامان سے اس کا پیالہ نکل آیا جو یوسف نے رکھا تھا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا جواز نہیں رکھتے تھے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر اونچا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ظاہر ہے اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن میں نے یہ خاص طور پر اس لیے بیان کیا کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی لوگ اس واقعے کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، یوسف علیہ السلام نے ایک باقاعدہ فراڈ کیا اور پہلے ایک پیالہ رکھا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ پیالہ کھو گیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ بھائی نہیں جا سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ قرآن مجید کے بیان بالکل واضح اشارات ہیں کہ یہ دو الگ الگ معاملات ہوئے۔ یہ وہی معاملہ ہوا جو بعض اوقات ہم لوگ بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارا یہ کام ہو جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، کسی کا پیالہ کھو رہا ہے، کسی کی کوئی چیز مل گئی ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، مگر ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایک ساتھ ملا کے ایسا کچھ ارینجمنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کچھ ایسے واقعات ایک ساتھ کیے کہ اس کے نتیجے میں وہ ہو گیا کہ جس کی دعائیں یوسف کر رہے تھے کہ بنیامین کو نہ جانے دیا جائے۔ بس جب بنیامین اس قانون کے مطابق پکڑے گئے تو یوسف علیہ السلام بولے نہیں، اس لیے کہ ان کا تو جی چاہتا تھا کہ ان کے بھائی رہیں، لیکن ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ واقعہ بیان ہو گیا تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں آیت نمبر 88 سے 88 سے کہ ان کے بھائی واپس گئے اور پھر تیسری مرتبہ آئے۔ فرمایا کہ جب وہ اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے گڑ گڑا کر کہا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی مصیبت میں ہیں اور ہم کچھ تھوڑی سی قیمت لے کر آئے ہیں، سو عنایت فرمائیے اور ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہم پر صدقہ بھی کیجیے، اس لیے کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے۔ دس از امیزنگ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کو دھکا دیا تھا اور کنویں پھینک دیا تھا۔ آج ان کے سامنے وہ بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ خدا کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی یہ دنیا بڑی عجیب دنیا ہے۔ اس میں آدمی سمجھتا ہے کسی سٹیج پر کہ میں کسی کو دبا کے ختم کر سکتا ہوں، لیکن اللہ ہے کہ جو ہر چیز پر غالب ہے، وہ بڑے سٹل طریقے سے معاملات کو انجام دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹوری کا کلائمیکس ہے، یعنی وہ بھائی آئے اور کہا کہ جی ہمیں کچھ دے دو۔ یہ کون بھائی تھے؟ یہ وہ بھائی تھے کہ جنہوں نے بڑے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم جب جاہل تھے تو تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وہ چونک کر بولے کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا اجر انہیں لازماً ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو خوبی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم کو ہمارے اوپر برتری عطا ہوئی، یعنی اللہ نے تم کو ہمارے اوپر برتری دی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ہی قصوروار تھے۔ یوسف نے کہا کہ اب تم پر کوئی الزام نہیں، یعنی انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لا تثریب علیکم یوم، لا
لا تثریب علیکم الیوم، تم پر آج کوئی الزام نہیں۔ یہ وہی جملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، جب مکے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ آج کیا کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں، تم آزاد ہو۔ یہ بات بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے بعد آخر میں قرآن مجید بتاتا ہے آیات 99 سے آنورڈز، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں اگر اللہ چاہے تو امن چین سے رہیے۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یہ سجدہ کرنے سے مراد لازم نہیں ہے کہ ماتھا زمین پر رکھنا، یہ جھکنے کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، تو بچپن میں جو دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ سارا فساد تو بھائیوں نے کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان نے کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت لطیف طریقے نکال لیتا ہے۔ یعنی جو آپ کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ بڑے سٹل طریقے سے اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خود فیصلے کر رہے ہیں، لیکن ان سب فیصلوں کے بیچ میں ایک نہایت لطیف سٹل انداز میں اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی باتوں کی تعبیر کرنے کا علم دیا۔ زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ مجھے تو موت دے تو اپنے فرما برداری میں دے اور اپنے نیک بندوں کی کیٹیگری میں شامل فرما۔ یہ سورہ یوسف تھی۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جوڑا سورہ ہے۔ سورہ یوسف میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان کر کے یہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سرخرو ہوں گے اور ان کے مخالفین شرمندہ بھی ہوں گے اور شکست اور اللہ کی پکڑ سے دوچار ہوں گے۔ سورہ رعد میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقلی دلائل سے اور نیچرل فنامنا جو عوامل فطرت ہیں ان کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ الف لام میم را، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، یہ سورہ کا نام ہے۔ تلکا آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہے، یعنی وہ کتاب الہی جس کا انتظار تھا، اور تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سر تسر حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ نہیں مان رہے۔ یہ سورہ مبارکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات نمبر 12 اور 13 میں کہ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی پانی سے لدی ہوئی بدلیاں اٹھاتا ہے۔ ان کی گرج اللہ کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یعنی یہ جو سورہ مبارکہ کا جو نام ہے یسبح الرعد، اس کی گرج، ان کی گرج اللہ کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اسی طرح سے اس کے ڈر سے اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، جس پر چاہتا ہے انہیں بعض اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بڑا زبردست ہے، بڑی زبردست قوت والا ہے۔
آیات نمبر 19 سے 25 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہ کرے، جبکہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو آپ کی طرف جو اللہ کا پیغام آیا انہوں نے اس کو جان لیا، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اب یہ واضح فرمایا کہ جنہوں نے آپ کی طرف اللہ کا پیغام جو آیا اس کو مانا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اس پیمان کو توڑتے نہیں ہیں، اور اس چیز کو جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داریاں، اور اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا میں ثابت قدم رہتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، اور جو برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ انجام کے لحاظ سے کامیابی انہی کو نصیب ہوگی، یعنی ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد ہیں اور ان کی بیویاں ہیں اور ان کی اولاد ہیں، وہ بھی اس کے اہل بنے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کے ان 3 مقامات میں سے ایک مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر اس دنیا میں انسان خود بھی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بزرگ آباء و اجداد بھی، اس کی اپنے بیوی، شوہر، بچے، وہ بھی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اچھی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کی اچھی زندگی کو آگے بھی ان کے لیے جنت میں اور مزید بہتر طریقے سے ان کو مستحق بنائے گا۔ تو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہاں سنائی، اور فرمایا کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے، سو کیا ہی خوب ہے انجام ان لوگوں کا کہ جو کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے، ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں صحیح رویہ اختیار کیا، اور صحیح رویے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان کو یہ انعام ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر میں آیات نمبر 41 سے 43، فرمایا کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں جو ان سے پہلے ہو گزرے، مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یعنی جیسے پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا کہ یوسف کے بھائیوں نے چال چلی، لیکن وہ چال بالکل بیکار رہی، اس لیے کہ اصل میں اس دنیا کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی آزمائش میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ ہیں کہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ اصل میں دھوکہ ہے کہ جس کی وجہ سے کمزور لوگ بھی بعض اوقات دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پس پردہ بڑے سٹل طریقے سے ہر چیز کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، ایسے کہ لوگوں کا آزادانہ فیصلہ کرنا متاثر نہیں ہوتا۔ آپ اپنی اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ظاہر ہے یہ ہمارے سوچ کی پہنچ سے بالا تر ہے، مگر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ واقعات رونما کرتا ہے، وہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ فیصلے کرتے ہیں، اور ان فیصلوں کو اللہ تعالیٰ ایسے کہیے مینیپولیٹ کرتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے کہ اللہ کی جو اسکیم ہے الٹیمیٹ ان دا لانگ رن وہ پوری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں، مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور یہ منکرین بھی ان قریب جان لیں گے کہ آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی
تمہارے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی میرے ہی حق میں ہے۔ یعنی کتاب کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو میرے پاس آیا ہے یہ حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ ان آیات پر یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہو گئی، لیکن میری گفتگو انفارچونیٹلی مکمل اس لیے نہیں ہوئی کہ میں نے درمیان میں ایک حصہ چھوڑ دیا، تو اب آپ کو وہ سننا ہوگا۔ یہ اصل میں آیت نمبر 17 to 18 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ دنیا میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کھپ ڈال رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، بڑی زبردست قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے چھا گئے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک شارٹ ٹرم فینومینن ہے۔ اصل میں جو چیز اللہ کے ہاں ان دا لانگ رن چھا جاتی ہے وہ سالڈ ہوتی ہے، وہ چیز جو جینوئن ہے، جس کے اندر حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہ جب قریش کی لیڈرشپ تھی کہ جو غالب آئی ہوئی تھی، جو ڈومینیٹ کر رہی تھی، جو پرسیکیوٹ کر رہی تھی اور لوگ امپریس ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں، پھر یہ سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے نا غالب نمایاں، یہ جھاگ ہے، بے وقت، بے وزن، بے حیثیت۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح سے حق اور باطل کو ٹکراتا ہے۔ سو جھاگ تو رائے گاں جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، یعنی پانی۔ اللہ اسی طرح سے مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ بھی حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں، یہ تب بھی نہیں بچ سکیں گے۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کا حساب برا ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی، اس میں یوسف علیہ السلام جب وہ اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے تو ویسے ہی کر رہے تھے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کانا ویک کا اگر آپ نے حفاظت کی، پھر انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ، لیکن کہتے تھے کہ پیغمبر تو ان میں تو ہوتا ہی نہیں غلطی کا کرتے ہی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور یہ کہا کہ میں کمزوری میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر تو نے میری مدد نہیں کی۔ حالانکہ کہتے تو یہ ہیں کہ پیغمبروں کے اندر تو اس طرح کی کوئی امکان ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلطی کریں۔ اصل میں یہی بات ایک غلطی ہے پیغمبروں کے بارے میں۔ بھائی اگر پیغمبروں کے معاملے میں یہ ہو کہ ان کے اندر برائی کرنے کا امکان ہی کوئی نہیں تھا تو پھر یہ کیا کمال ہے؟ یعنی لوگ بعض اوقات پیغمبروں کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تعریف نہیں کر رہے، وہ تو اصل میں ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں کہ جس کے بعد ان کے اندر خوبی کا ماننا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کے اندر غلط کام کرنے کا امکان ہی نہیں ہے اور وہ غلط کام نہیں کر رہا تو یہ کون سا کمال ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، وہ بھی انسانوں ہی کی طرح اپنے اندر وہ تمام معاملات لے کر آتے ہیں کہ جو انسانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، برائی کا رجحان، برائی کا امکان، مگر ان کے اندر جو فطرت ہوتی ہے، یعنی جو خوبی، بھلائی، اچھائی کی طرف کا میلان ہوتا ہے وہ اتنا نمایاں ہوتا ہے، وہ اس کو اتنا نکھار لیتے ہیں، وہ اپنے اندر کی برائی پر اتنا غلبہ پا لیتے ہیں کہ ان کے لیے برائی کی طرف مائل ہونا اس کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ اور یہ ان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ مثال ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے، ذرا نوجوان تھے،
اور ان کے اندر اس چیز کا احساس بہت شدید تھا کہ میں اگر پھنس گیا تو بہت مشکل ہو جائے گا، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو اٹ. سو انہوں نے بے چینی سے، بے قراری سے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پیغمبروں کو چنتے ہیں اور ان کا انتخاب ہوتا ہے ان کی اعلیٰ پرفارمنس کی بنیاد پر، ان کے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کے نتیجے. لیکن بچپن سے ساری چیزوں میں وہ کیسے آگاہ؟ جیسے ہم سب ہوتے ہیں، یعنی ہم سب آگاہ ہوتے ہیں اور ہم سب اس اسٹرگل سے گزرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس اسٹرگل سے گزرتے ہوئے کہیں اچھے کام کرتے ہیں، کہیں برے کام کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پیغمبروں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ ایسے ہی، بغیر اپنے انیشیٹو کے. نہیں، پورا ان کے پاس کنٹرول ہوتا ہے. ان کو بھی برائی کا علم ہی نہ ہوتا ان کو، تو پھر یہ دعا کیوں کرتے؟ پھر وہ کیوں یہ کہتے کہ اگر تو نے مجھے قید میں نہ ڈالا تو میں مائل ہو جاؤں گا؟ تو ان کا یہ احساس شدت احساس ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرماتا ہے. اور اس بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ باقی لوگ بھی ان کو فالو کریں، ان کو ایمیولیٹ کریں، اس لیے کہ نیکی کا غلبہ، نیکی کے نتیجے میں انسان کے اندر برائی کو دھکیلنے کا رجحان یہ سب کے اندر موجود ہے. لیکن بہت سے لوگ اس میں جو اللہ کی طرف سے ایک ہمیں چوائس ملی ہے، جو انتخاب کا ایک اختیار ملا ہے، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. 10 گرام کی ٹوپی. جی جناب. جیسے وہ تو جب کنویں میں گر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو وہی کر دی، لیکن یہ تو نارملی تو نہیں نہ ہوتا. دیکھیں، یہ کوئی سروے نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے. ہر کیس ایک ڈیفرنٹ کیس ہوتا ہے. پیغمبروں کے معاملے میں جو کچھ ہوا اس کا ایک پہلو ہم نے دیکھ لیا جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. کیا یہ اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ کیا خبر، بعض کے ساتھ ہوتا ہو، اور بعض جن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں، ہم کو ایک جاننا ہے اللہ کی صفات کو جن کے نتیجے میں وہ آپریٹ کرتا ہے. دوسرا، ہم ان صفات کے نتیجے میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کی بعض مثالیں دیکھتے ہیں. اب ہر انڈیویجول کیس میں کیا ہو رہا ہے، ہر کیس ڈیفرنٹ ہے. مثال کے طور پر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیماری ہیں، مثال کے طور پر کسی کو کوئی فزیکل بیماری ہوئی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ نے کوئی علاج رکھا ہے، یعنی کوئی دوائی چاہیے اس کو استعمال کرے. اس میں ظاہر ہے کہ بیماری کے نتیجے میں کوئی فرشتہ آ کے اس کو ٹھیک نہیں کرے گا. سو ہر فرد انڈیویجول کا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو آدمی ظاہر ہے کہ اب اس طرح سے اس پر اپلائی نہیں کر پاتا کیونکہ ہم ساری ڈیٹیلز نہیں جانتے. سر، یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، مگر یہ آپ نے آیت نہیں ریڈ کی، پیسج شاید ہم نے اسکپ کر دیا. آپ نکال کے بتا دیں. نہیں، میں نے سوال پوچھا. نہیں، وہ آپ نے کہا نا کہ آپ نے آیت اسکپ کر دی. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان سے یہ بات امپلائڈ نکلتی ہے. بھائی، جب ان خاتون نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور باقی جو سوسائٹی تھی اس میں بھی خواتین باتیں کرنی شروع کی، پھر انہوں نے ان کو ان کے سامنے پیش کیا اور ان سب نے بھی کوشش کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسپیشل خاص بندے ہی تھے نا جس کی وجہ سے ایسا ہوا. سو یہ بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے کوئی خاص ان کے حسن کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. حدیث میں بہت آیا وہ یہی وضاحت ہے نا اس کی. سر، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ مصر کا کیا دور، کون سا دور تھا جس میں اتنی خواتین اور مردوں کا آپس میں اتنا اوپننیس دکھایا گیا ہے، کہ سین ایسا ہے کہ وہ مصر میں نا حضرت یوسف علیہ السلام، یہ جو چیف یہ
चीफ हैं कि एक सीनियर ऑफिशियल थे। नहीं, मगर अजीज जिनके घर वो जी, जी। एम्प्लॉय थे, तो इतना ज्यादा खुला माहौल है वहाँ का इस इतनी पुरानी टाइम में कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद में आए हैं ना, इसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की इनके वालिद थे, इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत डेकेड्स के बाद आए। जी, लेकिन हजरत मूसा का जिक्र कहाँ से आ गया? मैं वैसे आपसे सवाल जी। पूछ रही हूँ कि बहुत जनरेशन के बाद आए। गुजारिश ये है कि जो आपका सवाल है कि ये कैसे इतनी ओपननेस थी, माहौल आमतौर पर ओपन ही रहा है। ये तो जब कभी का ऐसा हुआ है कि किसी मजहबी तसव्वुर की वजह से कुछ ऐसे तसव्वुरात आम हुए कि जिसमें लोगों ने एहतियात करनी शुरू की और वो एहतियात ज़्यादा कड़ी हो गई, तो कुछ माहौल थे कि जिनमें सख्ती आनी शुरू हुई। वरना दुनिया में ऐसा ही रहा है। दुनिया में लोग जीते रहे हैं, मर्द भी रहते रहे हैं, औरतें भी रहती रही हैं। आपको मालूम है, गुलाम होते थे, लौंडियाँ होती थी, बहुत कुछ होता था। सो दुनिया में हर तरह का माहौल हमेशा से रहा है। और इस वाक़े से मालूम होता है कि मिस्र में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा ओपन सोसाइटी थी। For Friday prayers, I went to a church and community center in San Francisco where a special room was arranged for prayers. Are we not expected to do the same for the non-Muslims in our country? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? मगर हमारे अंदर हौसला नहीं है। हम इस मामले में इंतहाई बखील लोग हैं। बखील भी शायद एक हल्का लफ्ज़ है। हम असल में उन लोगों को अपने से कमतर समझते हैं। हमारे ख़्याल में वो अगर हमारी इबादत गाहों में आ गए तो वो उसको नापाक कर देंगे, जबकि मालूम ये होता है कि अल्लाह ताला ने, हमने पढ़ा पहले भी कि अल्लाह ताला ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो अपने बंदों को ये कहे कि वो उसके रास्ते में जिहाद करें और लोगों से लड़ें, और उसकी वजह ये बताई कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाज़ लोग अपने गलत रवैयों के नतीजे में ज़मीन में फसाद मचा देंगे और अल्लाह की इबादत गाहों को तबाह व बर्बाद कर देंगे। इन इबादत गाहों का जब ज़िक्र किया तो उनमें सिर्फ मस्जिदों का नाम नहीं लिया, बल्कि कलीसों का, कनीसों का और दूसरी इबादत गाहों का भी ज़िक्र किया। सो अल्लाह के यहाँ जो मामला है वो बड़ा वाज़े है। सूरत हाल गैर वाज़े क्यों हुई, उसकी वजह मैं बार बार बता चुका हूँ। उसकी वजह ये हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, और अल्लाह के रसूल होने की हैसियत से आपका लाया हुआ पैगाम आपकी ज़िंदगी में गालिब आना था। उसको ये हैसियत मिलनी थी कि वो डोमिनेट करे और जो आपके मुखालिफिन हैं वो इस दुनिया में सज़ा पा जाएं, या मौत की सज़ा या सबजुगेट होने की, कमतर रह के जीने की सज़ा। ये अल्लाह ने बाकायदा अपना कानून बयान किया है कुरान में, बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से, वाक़यात के ज़रिए से भी और उसूली स्टेटमेंट्स के ज़रिए से भी। इतना बयान किया है कि लोग कहते हैं जी ये बहुत ज़्यादा रेपिटिशन है, लेकिन ये बयान इसलिए ज़रूरी था कि लोगों को ये मालूम हो कि अल्लाह का ये फ़ैसला है, ये उसकी सुन्नत है, ये उसका तरीक़ा है। चुनाचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो स्टेज मिली अपने प्रॉफिटिक मिशन में कि जब आपको फ़ैसला कुन गलबा हासिल हो गया, हुज्जत तमाम हो गई। हुज्जत तमाम होने का मतलब ये है कि बात आखिरी हद तक वाज़े हो गई, किसी के लिए इनकार करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं रही। उसके बाद फिर आपको वो गलबा मिला कि जिसके नतीजे में फिर इसका इम्कान बाकी नहीं रहा कि कोई और दीन उस टेरिटरी में कि जिसमें आपको इस मिशन को एकम्प्लिश करना था, उसको मौका मिले कि वो भी प्रैक्टिस किया जा सके। हमारे यहाँ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इन दो चीज़ों को, यानी जो आम शरीयत है
which was meant for all times to come, اور جو خصوصی ایرا اسپیسیفک اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہیں جو اسی دور کے لیے تھیں جس دور میں یہ عذاب آنا تھا. چونکہ ان کے درمیان ڈسٹنکشن نہیں کی، اس کے نتیجے میں یہ گھپلا، یہ غلط فہمی، یہ ٹریجڈی وجود میں آتی ہے کہ جس میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ مسلمان سخت ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، نان مسلمز کے بارے میں ایک منفی نیگیٹو رویہ رکھتے ہیں، ہیٹرڈ ہے. یہ سب کچھ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان سب باتوں کے لیے کچھ ایلیمنٹس، کچھ دلائل، کچھ آیات، کچھ احادیث آپ کو مل جائیں گی. کیوں مل جائیں گی؟ اس لیے کہ یہ آیات اور یہ احادیث اصل میں اس دور سے متعلق ہیں کہ جس دور میں جب یہ مشن اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ، اس کی سزا آنی تھی. اس میں ایک اور جو چیز جو ہوئی، جو ہونی ہی تھی، جس نے کہ پروبیبلی معاملے کو اور زیادہ مشکل، کمپلیکیٹڈ بنا دیا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ غور کریں تو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. یہ زندگی کسی نے ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ ریکارڈ کی، اس کو باقاعدہ ایسے کیپچر کر لیا گیا کہ فرام ڈے 1 ٹل دا لاسٹ ڈے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی تھی. نہیں، پہلے بہت کم لوگ تھے جن کو باتیں معلوم تھیں. مکی دور کی باتیں آپ کو بہت کم معلوم ہیں. مکی دور زیادہ بڑا دور ہے، لیکن اس زمانے میں اسٹرگل تھی. ویری فیو پیپل ہیڈ کنورٹڈ ٹو اسلام. لوگ اپنی سروائیول کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، تو کوئی کسی چیز کو کیا نوٹ کرتا. لوگوں کو کچھ چیزیں یاد آئیں تو انہوں نے بعد میں بتا دیں. مدنی دور میں گریجولی جب آپ کے بارے میں یہ بات زیادہ سے زیادہ کنفرمڈ ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو آئے ہیں، یہ چھا جائیں گے، یہ تو دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہو رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوا اینڈ ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف ظاہر ہے یہ بہت زیادہ نمایاں ہو گیا. سو آپ کی زندگی کے آخری دور کی باتیں زیادہ محفوظ ہوئی، پچھلے دور کی باتیں بہت کم ہوئی. تو یہ بھی ہوا. تو آپ کہیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، بندوں نے کیا. اللہ نے تو اپنے دین کے بارے میں جو کام کیا وہ بڑا سادہ، سمجھ میں آنے والا اور بڑا محفوظ کام تھا. وہ یہ کہ اس نے اپنے دین کو جو 2 سورسز پر مشتمل تھا بالکل محفوظ کر دیا، جس کے بعد ان دونوں سورسز کے بارے میں کوئی شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی. وہ 2 سورسز کیا ہیں؟ قرآن اور سنت. قرآن یعنی یہ کتاب جس کو ہم آج کل کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک بالکل محفوظ کر لی گئی. کیسے؟ اس کے بارے میں اجماع ہو گیا پوری پہلی نسل میں، تمام صحابہ میں کمپلیٹ یونانیمٹی ہو گئی کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ کتاب جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ محفوظ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ اجماع، کنسنسس پھر نیچے آیا ان انٹرپٹیڈ کانٹینیوٹی کے ساتھ، یعنی تواتر کے ساتھ. اس کے بارے میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا. کل ہی انشاءاللہ جو ہم ایک سورہ پڑھیں گے، سورہ ہجر، اس میں اس وعدے کو میں بیان بھی کروں گا. اسی طرح سے اللہ نے، اور کل ہی وہ بات بھی آئے گی کہ قرآن بتاتا ہے کہ سنت کو بھی اسی طرح سے حیثیت ملنی تھی. چنانچہ اتفاق کی بات ہے کہ 15ویں سورہ میں ایک آیت آئے گی اور 16ویں میں دوسری آئے گی. اٹس اے گڈ ایڈورٹیزمنٹ فار ٹماروز پروگرام. سو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی عمل ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، وہ بھی اصل میں دین کا حصہ ہے. یعنی یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عید، یہ جمعہ، یہ نماز جنازہ وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں.
ان کو بھی اسی طرح سے آپ نے پہلی نسل میں رائج کر دیا، جس میں سب لوگوں نے ان دینی اعمال کو اختیار کر لیا، یعنی یونینمٹی ہو گئی، کمپلیٹ ایگریمنٹ ہو گیا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ کمپلیٹ ایگریمنٹ آگے گیا کنٹینیوٹی کے ساتھ، یہ کنٹینیوٹی ان انٹرپٹڈ رہی، اس میں کوئی گیپ ہی نہیں آیا۔ نماز جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو پڑھی جا رہی تھی، صحابہ کرام جب دنیا چھوڑ کے گئے تو اگلی نسل پڑھ رہی تھی، اس میں کہیں ایک دن ایک نماز کا بھی گیپ نہیں آیا۔ ہر سال حج ہوتا رہا، ہر سال رمضان آتا ہے، رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ سو جیسے قرآن ویسے ہی سنت محفوظ ہو گئی۔ یہ ہے دین۔ اب اس دین کے علاوہ بہت سی باتیں لوگوں نے سنی اور دیکھی، سب نے نہیں، کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کچھ سنا اور آگے کچھ لوگوں کو ڈسکرائب کیا۔ جنہوں نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سنا انہوں نے بہت تھوڑا ڈسکرائب کیا۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے چند حدیثیں ہیں، 50-60 کہتے ہیں کتنی ہیں جو آپ کو معلوم ہے گنتی کی، اور بعض لوگوں نے بہت ڈسکرائب کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ان کا حضور کے ساتھ ایسوسیشن ہی بہت تھوڑی تھی، نتھنگ رانگ ود اٹ، یہ سب نیچرلی ہوا۔ کچھ لوگ زیادہ بات کرنے اور پہنچانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، کچھ لوگ محتاط ہوتے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ اس بارے میں بہت کیئرفل تھے کہ یار اس کو کہیں مکس اپ نہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے۔ سو یہ باتیں بھی لوگوں نے بیان کرنی شروع کر دی، اور 2 سینچریز کے بعد 3rd سینچری ہجرہ میں بہت سے علماء نے، پھر میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کی چین آف نیریٹیوز کو انویسٹیگیٹ کر کے بتایا کہ ان کے خیال میں ان میں کون سی زیادہ ریلائبل ہے، کون سی کم ریلائبل ہے۔ ان میں وہ جو باتیں آئیں، ریلائبلٹی اور ادروائز اسائڈ، اس میں بہت جو باتیں آتی ہیں قرآن میں بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ ان کو بغیر سیاق سباق کے کانٹیکسٹ کے سمجھیں گے تو بڑے گھپلے ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی دیکھے کہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ مسلمان، لیکن آپ مثال کے طور پر دیکھیں کیا ہے، ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ایک جنگ میں شریک تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے ایک کافر کے اوپر تلوار اٹھائی اور وہ اس کو مارنے کے قریب ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے تلوار چلا دی اور وہ صاحب مر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے بعد بھی کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تم نے تلوار چڑھائی؟ یعنی آپ جس چیز پر ناراض ہوئے وہ یہ تھی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور پھر بھی تم نے تلوار چلا دی، یعنی تم نے اس پر شک کیا کہ وہ کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ ساری بحث ہی ہو رہی ہے۔ اب اس حدیث کو پڑھنے والے لوگ کیا امپریشن لیں گے؟ یہی لیں گے نا کہ کلمہ کوئی پڑھ لے تو بچا لے، نہیں پڑھے تو پھر آ جائے اور اس کو کوئی امان حاصل نہیں ہے۔ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو زمانہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں جب اس کو آپ طے نہیں کریں گے تو پھر یہ جنرلائز ہو جائے گا۔ لوگوں کے ہاں اس طرح کی بہت سی باتیں جنرلائز ہو گئیں اور انہوں نے قرآن مجید کو ایک ایسی کتاب بنا دی کہ جس کو کہ آپ نے تلاوت کرنا ہے اور بڑی اچھے ایکسنٹ کے ساتھ کرنا ہے اور اس سے ثواب حاصل کرنا ہے، باقی دین آپ نے سیکھنا ہے حدیث سے۔ تو اس کے بعد یہی گھپلا ہوگا جو ہو رہا ہے انفارچونیٹلی۔ میں نے جواب اتنا لمبا اس لیے دیا تھا تاکہ بات بھی واضح ہو جائے، اور یہ خدشہ مجھے تھا کہ آدھے گھنٹے کے سوال ہمارے پاس آئی نہیں، جب سوال نہیں ہے تو لمبے ہی جواب دینے چاہیے۔ جی سر۔ طارق جمیل صاحب جی جی آدم علیہ السلام اور اس کے بعد کافی
125 फुट और हुए जो है वो भी 130 फुट होंगे और उनका जो ड्रेस होगा वो जब घेरा मारेंगी तो 3 किलोमीटर दूर जाएगा। दिस इज मौलाना के आज मैंने कोर्स बनाया। इसमें where did he get all this from? ये बात के जी ये जो बात हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बाज़ उलमा बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का कद इतना था और हूरों का कद इतना होगा और फिर उनके लिबास ऐसे ऐसे होंगे। देखें, अगेन वही बात कि अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें और वो आयत पढ़ें जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मैंने कुरान को कैसे प्रेजेंट किया है, इसकी प्रेजेंटेशन में मैंने क्या प्रिंसिपल्स पेश नज़र रखे हैं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7, सूरह नंबर 3 वर्स 7। उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि कुरान मजीद में 2 तरह की आयत है, मुहकमात और मुतशाबिहात। मुहकमात हैं कि जो हुन्ना उम्मुल किताब, जो असल में असल किताब है, किताब की बुनियाद है, उसी में असल में अल्लाह का पैगाम, उसका दीन बयान हुआ है। व उखरु मुतशाबिहात, लेकिन उसमें कुछ मुतशाबिहात भी हैं। मुतशाबिहात कौन सी आयत हैं? वो आयत के जो उस दुनिया को बयान करती हैं, उस आलम को जिसको किसी ने देखा ही नहीं है, हम इंसानों ने उसको नहीं देखा। चुनाचे उस आलम, उस दुनिया को डिस्क्राइब करने के लिए हमारी वोकैबलरी, हमारी लैंग्वेज में अल्फाज ही नहीं है। चुनाचे इसके लिए ये एक मजबूरी थी कि उस दुनिया को डिस्क्राइब करने के लिए फिर हमारी दुनियावी ज़बान से कुछ अल्फाज को ले लिया जाए और उन हकीकतों को मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया जाए, मुतशाबिहात में डिस्क्राइब किया जाए। ये बताने के बाद अल्लाह ताला ने ये बताया कि चुनाचे उन मुतशाबिहात के बारे में खबरदार कोई आप कोशिश ना करें सिवाय उसके कि जितना आपको जाहिर में मालूम बता दिया गया है। डोंट गो इनटू देयर डेप्थ, उनकी हकीकत को जानने की कोशिश न करें। हकीकत के लिए वहाँ इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ तावील, और फरमाया कि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, उनकी तावील कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के। चुनाचे जो लोग भी जन्नत दोज़ख, जन्नत की नेमतों, दोज़ख की तकलीफ़ों को वो डिटेल में अपनी तरफ से मज़ीद बयान करते हैं, वो कुरान मजीद की इस आयत में जो अल्लाह ने हुक्म उसूल बयान किया है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसलिए मैं तो जहाँ कहीं भी इस तरह की तफसीलात बयान होती हैं मैं समझता हूँ कि उसको सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला उनको समझ दे, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब जब वो कुरान के इस उसूल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके बड़े आलिम होने के बावजूद उनकी बात को कतन कबूल नहीं किया जाएगा। Thanks for clarification between Sunnah and Hadith. However, most of the time Sunnah and Hadith are considered equivalent. यही तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। हमारे यहाँ लोगों की अक्सरियत सुन्नत और हदीस को एक ही सिनोनिमस मफहूम में लेते हैं कि दोनों का एक ही मतलब है, यानी मुतरादिफात जिसको कहते हैं। हकीकत वाक़या ये है कि हदीस उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं कि जो वर्बली एक बंदे से दूसरे और दूसरे से तीसरे को पहुंची, और मैंने गुजारिश की कि वो 3rd सेंचुरी हिजरा में किताबी शक्ल में आई। सुन्नत कभी कोई वर्बल कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। सुन्नत का लफ्ज़ बता रहा है कि ये अमल है, ये कौल हो ही नहीं सकता, और ये अमल जो है ये दीन है। मैं भी आपको एक हदीस सुनाता हूँ जिससे एक और बात भी वाज़ेह होगी, लेकिन यहाँ मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जब हदीस की किताबें कंपाइल हुई
after having gone through a certain process जिसमें कि scrutinise किया गया, तो ज़ाहिर है उसमें क्या हुआ, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का रिकॉर्ड था जो आ गया। आपने ये फरमाया, आपने ये किया, वो आपके अपने ज़ाती अमाल भी थे, ज़िंदगी के वाक़यात भी थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो आपकी उस ज़माने से मुताल्लिक़ थी, और दीन भी था, दीन के बारे में बहुत सारी बातें थी, और उसी में सुन्नत भी डिस्क्राइब हुई। भाई जब आप सुन्नत पर अमल करते थे और कुछ लोगों ने आपकी ज़िंदगी को डिस्क्राइब किया, तो जहाँ ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद डिस्क्राइब हुआ, वहाँ नमाज भी डिस्क्राइब हुई होगी ना, तो नमाज भी हुई। तो लोगों ने समझा कि असल में हमारे पास सुन्नत आई है हदीस से, और लोग फिर सुन्नत और हदीस को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। और जहाँ कहीं आप ये वाज़े करने की कोशिश करें कि भाई सुन्नत हदीस तो पहली 2 सदियों में मुसलमानों की अजीम अक्सरियत के पास थी ही नहीं, ये दीन का ओरिजिनल सोर्स कैसे हो सकती है? यानी आप एक बात को अगर आप समझ लें तो आप मेरी बात को एटलीस्ट जान लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ हदीस के बारे में। हदीस 3rd सेंचुरी हिजरा के बाद एक्सटेंड हुई, फैली। उससे पहले वो मौजूद थी, लेकिन वो चंद लोगों के पास थी, मैंने मैक्सिमम लेट से 5% मुसलमानों के पास थी। तो वो दीन का हिस्सा, ओरिजिनल हिस्सा कैसे हो सकती है कि जब वो पहली उन 2 सदियों में कि जो हमारी बाय फार द बेस्ट सदियां थी, उनमें मौजूद ही नहीं थी, किसी के पास थी, किसी के पास नहीं थी। तो ये जो इसके कंटेंट्स हैं, इसको चुनाचे कुरान की, सुन्नत की रोशनी में देखना चाहिए। मैंने एक हदीस का हवाला दिया, वो मैं बयान कर दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ आपने ये देखा कि लोग खजूर के दरख्तों की वो कर रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। उसके लिए पॉलिनेटिंग कहते हैं उसको, लेकिन वो ग्राफ्टिंग भी बाज़ लोग उसको कहते हैं। प्रॉब्ली पॉलिनेट करना ये शायद उसके लिए सही लफ्ज़ है। उससे क्या होता था? उससे ये होता था कि उसकी फर्टिलिटी में इजाफा होता, ज़्यादा बेहतर क्रॉप आती। हुजूर चूंकि मक्के के थे, आपको मालूम ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, तो आपने ऐसे ही तबसरा किया कि तुम अगर ना भी करो तो क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ी ऑथेंटिक किताब, बुखारी मुस्लिम की किताबों में लोगों ने उस साल फिर वो प्रोसेस नहीं किया, और जब नहीं किया तो क्या हुआ? फसल कम आई, खजूरें कम आई। तो बाज़ लोग हुजूर के पास गए और कहा जी कि वो तो आपने फरमाया था कि ना करो, तो हमने नहीं किया, तो वो तो फिर खजूरें कम आई। तो आपने फरमाया कि मैंने तो एक तबसरा किया था, और फिर ये स्टेटमेंट हदीस में आज मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि मुसलमान उलमा इस स्टेटमेंट को मुसलमानों के सामने क्यों नहीं मेंबरों में बयान करते। आपने फरमाया अंतुम आलमू बि उमूरी दुनियाकुम, लोगो तुम दुनिया के मामलात मुझसे ज़्यादा जानते हो। मैं तुम्हें दुनिया सिखाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें दीन बताने आया हूँ। भाई तुमने खजूर के दरख्तों में खजूर की फसल को कैसे ज़्यादा करना है, उसमें क्रॉप को बेहतर करना है, ये मेरा मौजू ही नहीं है। मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया हूँ कि तुमने घर का डिज़ाइन कैसे बनाना है। मैं तुम्हें ये नहीं बताने आया हूँ कि जहाज़ को तुमने कैसे डिज़ाइन करना है, कंप्यूटर में तुमने क्या करना है। इसके लिए अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी हुई है। एक गोशा है तुम्हारी ज़िंदगी का, और वो है अखलाक, खुदा के साथ कांटेक्ट। ये वो है कि जो दीन से मुताल्लिक़ है। मुझे अल्लाह ने दीन दे के भेजा है, चुनाचे मैं तुम्हें दीन की बातें बताता हूँ। अब इसको जब लोग बयान नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इलाज असल इलाज बन जाएगा। तो हिजामा जो है वो दीनी इलाज होगा, और बाकी इलाज जो है वो गैर दीनी होंगे, वगैरह वगैरह। सो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, इसको आराम से बयान करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक अजीम, एक यानी बहुत बड़ा घपला है कि जिसमें लोग मुब्तला हैं। शायद मेरी तरह के लोग इसमें ये गलती करते हैं कि हम इसको बयान करते हुए बहुत जज्बाती हो जाते हैं। आई थिंक वी शुड बी वेरी पोलाइट एंड हम्बल इन एक्सप्लेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग टू अदर्स, कि खुदा के वास्ते ये जान लें कि ये जो आप बात कर रहे हैं हदीस के बारे में, ये एग्जैजरेशन है। हदीस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, मगर
قرآن اور سنت کی فٹ نوٹ کی حیثیت میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.